बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, लेकिन इसमें एक गुमगू की कैफियत भी मौजूद है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बारहा ये कहा गया है कि जब भी इस किस्म की बात हुई है तो मुज़ाकरात आगे चल पड़ते हैं। मुज़ाकरात में जब अहम मोड़ आता है तो फिर पीटीआई के बानी की जानिब से कोई ऐसी बात कर दी जाती है या इनकार कर दिया जाता है जिससे मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं पाते। अब जब तहरीक इंसाफ के मुतालबात की बात होती है तो वो भी हुकूमत कहती है कि अभी तक ये जो दो दौर गुजर चुके हैं मुज़ाकरात के, उसमें तहरीरी शक्ल में पीटीआई के मुज़ाकरात सामने नहीं आए। तो ये भी एक अहम सवाल है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी मुज़ाकरात या मुतालबात करने से अभी तक क्यों कासिर है। एक तो अहम सवाल ये है, लेकिन दूसरी तरफ इस मुज़ाकरात के पस मंज़र में और इसी मुज़ाकरात के तनाजुर में मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि अगर बानी को सज़ा मिल भी जाती है अदालत से तो उसके बावजूद भी ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से जब बात सामने आती है तो वो कुछ और बोल रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब बार बार 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से कमीशन बनाने का मुतालबा किया जाता है तो इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह खान का बयान भी सामने आया है। और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कमीशन तो इस बात पे भी बनना चाहिए कि एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर विफाक पर 26 नवंबर को हमलावर हुई तो क्यों ना इस हवाले से भी एक कमीशन बना दें, क्योंकि हमने देखा है कि बार बार सूबाई हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो बहरहाल विफाक पर सरकारी वसाइल के साथ हमलावर तो होती रही है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या होगा। दूसरी तरफ सरफ नज़र तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि हुकूमत में है तो हरगिज़ भी सरफ नज़र नहीं कर सकती वहाँ पर गवर्नेंस के और वहाँ पर जो अमन व अमान के मामलात हैं उससे। कुर्रम में जो कुछ हमने गुज़श्ता 3-4 महीने में देखा है वो अफसोसनाक है, और उस पर जो सूबाई हुकूमत की जानिब से जिस नाअहली का मुज़ाहरा किया गया है या जिस अदम तवज्जुही का मुज़ाहरा किया गया है वो भी न सिर्फ वहाँ के अवाम के लिए परेशान कुन है बल्कि ख़ुद जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं वो भी अब बरस पड़े हैं तहरीक इंसाफ पर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि ये सब कुछ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली की वजह से हुआ है। ये एक हफ़्ते का मामला था, ये हल हो जाता अगर कोई काबिल अफसर या डीपीओ वहाँ पर तैनात कर दिया जाता था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तमाम तर जो तवज्जो है वो सिर्फ हुकूमत हासिल करने पे है ताकि इक़्तिदार उनके हाथ में रहे। तो ये भी एक अहम मामला है। इसके साथ साथ लोअर कुरम में ज़ाहिर है जिरगा हुआ, जिरगे में अमन के क़याम की कोशिशें की गईं और एक तहरीरी मुआहदा हुआ, लेकिन इस दौरान आज लोअर कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग हुई है जिससे वो और उनके साथी ज़ख्मी हुए हैं। ये भी काबिल मज़म्मत वाक़या है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस वाक़े की मज़म्मत भी की है और उनका कहना है कि ये जो अमन अमल का सिलसिला शुरू हुआ है उसे सबोताज करने की कोशिश की गई है। तो इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से अरबाब खिज़र हयात। अरबाब साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी। बाबर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अरबाब साहब, आप हमारे साथ हैं तो आप फरमाइएगा कि आपको लगता है कि मुस्तक़बिल मुज़ाकरात का मुस्बत आपको नज़र आता है, मुस्बत होगा, कुछ नताइज निकलेंगे इन मुज़ाकरात से? देखिए जावेद साहब, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो पीटीआई की जो यहाँ पे गवर्नमेंट है या उनके जो लीडरान है तो वो तो मुज़ाकरात से मेरे ख्याल में फेवर में है ही नहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि मुज़ाकरात हो जाए। वो सिर्फ और सिर्फ कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, जब मुज़ाकरात एक स्टेज से पहुंच जाते तो वो कहते हैं कि हम बानी से मुलाकात करके आपको आगाह करेंगे। तो इनके पास कोई इख्तियार है ही नहीं मुज़ाकरात का। साफ बात यह है, क्योंकि जो कुछ भी करना है वो बानी पीटीआई ने करना है। दूसरी बात ये कि मुज़ाकरात तो होते रहेंगे, लेकिन मैं खैर की बात करता चलूँ कि यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि आज आपने देखा कि किस तरह वो कुर्ने में वो डीजी पे फायरिंग हुई है। तो इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, उसके अलावा गुज़श्ता रोज यहाँ पर पिशावर में जो बलजैती जो चेयरमैन वगैरह है तो उनके जो लाठी चार्ज और जो शेलिंग हुई है
تو حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ یہاں خیبر پختونخوا سے لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. لیکن افسوس کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی جو کابینہ ہے، جو ان کے اراکین اسمبلی ہے، تو ان کو صرف اور صرف اقتدار سے، جس طرح اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ان کو صرف اپنے اقتدار سے مطلب ہے. جو ان کے کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں تو ان میں بھی وہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال یا صوبے کی کارکردگی یا عوام کو کوئی ریلیف دینے کی باتیں نہیں ہوتی ہے. ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں تو ان میں یہی باتیں ہوتی ہے کہ ہم کب دھرنا دیں گے، ہم کب اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے. ان کے یونین کی یہی کارکردگی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں ارباب صاحب کہ ان کی جو ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہیں بجائے اس کے کہ وہ سیاسی استحکام کی بات کریں. یہی سوال لے کر ہم جائیں گے اختیار بیگ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو سیاسی استحکام ہے وہ اس وقت جو ایک ملک ایک ڈگر پہ چل رہا ہے معاشی استحکام کی جانب، یہ کتنا ضروری ہے. لیکن ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بیگ صاحب کے پاس جائیں گے. درست ہر وقت بر وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو. درست ہر وقت بر وقت. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مرزا اختیار بیگ صاحب آپ فرمائیے گا کہ
ایک ایسے وقت میں کہ جب ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے، لیکن آج ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، سٹیبلٹی آنی چاہیے، استحکام آنا چاہیے. چہ جائے کہ ہم بات کر رہے ہوتے کچھ اکنامک پالیسیز کے حوالے سے کہ ملک کو آگے لے کے چلیں. ظاہر ہے حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اپوزیشن کو بھی اپنا کردار تو ادا کرنا ہے جو اس کا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہی کہ دیکھیں اتنے سنگین چیلنجز کے باوجود جو دھرنے اور دوسرے جو اپوزیشن کی جانب سے پریشر بلڈ اپ ٹیکٹکس تھیں، حکومت نے معاشی طور پہ اللہ تعالیٰ کا کرم میں 2024 ختم ہوا ہے اور کوئی بھی معاشت کا طالب علم اس سے انکار نہیں کرے گا کہ حکومت نے معاشی طور پہ بہتر پرفارم کیا ہے. اب وزیر اعظم صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز جس سے معاشت کو سہارا ملے، جس سے معاشت بہتری کی طرف گامزن ہو، وہ کر رہے ہیں. اڑان پاکستان پروگرام انہوں نے کیا، آئی پی پیز کا جائزہ لیا، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے صارفین اور صنعت کے لیے، اور مارک اپ میں کمی آئی، افراط زر میں کمی آئی. ذخائر ہمارے بڑے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کی 1,15,000 کی ریکارڈ نفسیاتی حد عبور ہو گئی ہے. روپیہ ایک سال سے زیادہ مستحکم میں 278 پہ. جو چیز ہمیں مار رہی ہے اس وقت، وہ صرف اب ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے سیاسی استحکام، اور وہ ہے کہ ملک میں انتشار کی صورتحال کو کسی بھی طرح سے روکا جائے، کیونکہ اب ہم ٹیک آف کی پوزیشن میں ہیں. ہم نے ہر اس ایریاز کو ٹچ بھی کیا اور مانا بھی جہاں پہ گرے ایریاز تھے. یعنی ہم نے کہا کہ یہ بجلی کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، مارک اپ کم ہونا چاہیے، نجکاری کا طریقہ کار بدلنا ہوگا. ہم نے ہر وہ چیز جس میں واقع میں تھے، ڈسکوز کے لیے ایس او سی یعنی حکومت کے نقصان میں چلنے والے جو ادارے ہیں، ان کو ہم نے ری اسٹرکچر کرا. اللہ تعالیٰ نے کم وقت میں یہ بہت ساری چیزیں کرائیں جس سے ایک بہتری کی صورتحال سامنے آئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حکومت نے بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کی جو دعوت دی ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے باقی تمام آپشن ایکسرسائز کرے ہیں، دھرنے وغیرہ کے، سول نافرمانی کا، اور گراؤ جلاؤ کے پی کے سے دعویٰ، کچھ حاصل نہیں ہوا. ہم بھی ان سے یہی کہتے تھے کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنی جو طاقت ہے اس کو استعمال کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اسپیکر صاحب نے انہیں ہمیشہ ساتھ دیا ہے، پروڈکشن آرڈر نکالے ہیں، ان کو بلوایا جب تک اجلاس شروع نہیں کیا، اور اب بھی وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور بڑے اچھے ماحول میں مذاکرات ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے، یہ کسی کی ذاتی انا کے لیے میں بات نہیں کر رہا، ملک کے لیے خدا رہا آپ ان مذاکرات کو حتمی شکل دیں، مثبت انداز میں لے کے آگے چلیں. مجھے تو یہ 10 دن کا جو گیپ اچھا نہیں لگتا، اس کو تو 1-2 دن میں میٹنگیں ہوتی اور ہم نے اپنا جو بھی ایجنڈا ہے اس کو کنکلوڈ کرنا تھا. لیکن میں پی ٹی آئی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کور کنڈیشن سے کمپرومائز کر کے 2 کنڈیشن صرف رکھی ہیں. ایک 9 مئی اور 26 نومبر کی جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کو کہا ہے، اور دوسرا کارکنوں کی رہائی کا ہے. اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آپ اچھی خبر سنیں گے، کیونکہ دونوں طرف سے مثبت رد عمل ہے. لیکن جو ایگو کا مسئلہ کوئی نہ بنائے، اس کو کوئی نہ بنائے کہ جی ہمارا بھی تو پھر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو آپ کے پی کے سے آئے ہیں. ہمیں اس وقت چیزوں کو منسلک نہیں کرنا، نتھا نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں. ہم نے جو چیزیں میرٹ پہ کنونس اور گیٹ کنونس کی بنیاد پہ حل ہو سکتی ہیں، ان کو حل کر کے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. اب ہم ناؤ اور نیور، آئی ریپیٹ، ناؤ اور نیور. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہی وقت ہے. ارباب صاحب، ظاہر ہے پوزیشن تو لی ہے دونوں جماعتوں نے، دونوں حکومت نے بھی، اپوزیشن نے بھی اپنے اپنے پوزیشن سے پیچھے ہٹے ہیں. ہر صورت میں ان مذاکرات کا ایک مثبت نتیجہ تو نکلنا چاہیے. دیکھیں جی، ہم تو شروع دل سے مذاکرات کے خواہاں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائے. کیونکہ اگر ایک بہت میں ایک مثال دوں گا کہ اگر کسی 2 فریقین کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو اور کافی عرصہ تک چلے، لیکن آخر کار وہ مذاکرات پر ہی حل ہوتی ہے وہ بات.
तो ये मैं भी कहता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन जो है, हुकूमत तो हर रोज शुरू दिल से मुज़ाकरात के फेवर में है। वो चाहती है कि हम अपोजिशन के साथ मिलकर बैठ जाए ताकि मुल्क को हम आगे की तरफ ले जाए, क्योंकि जो इस वक्त उसकी सूरत हाल है, जो आए रोज धरने हो रहे हैं, जो दहशत गर्दी की लपेट में हम हैं, खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत से मसाइल है जो कि हमें दरपेश है और हम चाहते हैं कि वो मसाइल हल हो जाए। इस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ का की यही ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात के जरिए तमाम जो जितने मसाइल हैं उनको हल कर दिया जाए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपोजिशन यानी जो PTI है, तो वो मुज़ाकरात उसमें वो है ही नहीं, वो दिलचस्पी नहीं ले रही है। वो आ जाते हैं, मुज़ाकरात करके चले जाते हैं और जब अंदर कमरे में एक बात होती है, जब वो बाहर चले जाते हैं तो वो दूसरी बातें करने शुरू कर देते हैं, यानी वो मुज़ाकरात के फेवर में है ही नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात एक या फिर इस तरह हो जाए कि बानी चेयरमैन किसी सीरियस बंदों को मुज़ाकरात के लिए वो कमेटी बना दे और वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे, क्योंकि इनकी जो अभी जो कमेटी बनी है तो उनके बयानात से तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि वो मुज़ाकरात के फेवर में है या वो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात यानी खत्म हो जाए, एक पॉइंट पर वो रुक जाए। लेकिन इनके आए रोज जो बयानात सामने आ रहे हैं तो वो किसी सूरत की हाँ, वो मामले को आगे बढ़ना चाहिए बाबर, मामले को आगे बढ़ना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, जैसे बेग साहब भी यही फरमा रहे थे। बाबर गोरसी। जी जावेद साहब, जिस तरह बिल्कुल उन्होंने सही बात की है कि मुज़ाकरात से ही कोई ना कोई हल निकलेगा, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हमारे जो दूसरे दो कलीग्स हैं वो भी सही बात कर रहे हैं। लेकिन बात ये है यहाँ पे कि मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा तो पाकिस्तान को होगा। उससे क्या होगा, पाकिस्तान को क्यों फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान के सियासी हालात बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान में जो इस वक्त बहुत से मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें हल हो जाती हैं तो अल्टीमेटली जो है हुकूमत जो है वो लोगों के मसाइल हल करना शुरू हो जाएगी। तो PTI तो किसी सूरत में नहीं चाहेगी कि अगर ये विन विन सिचुएशन हो जाती है तो उसका फ़ायदा जो है आवाम को होगा और इसके साथ साथ हुकूमत को होगा। तो इसलिए ये भी बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। और दूसरे उन्होंने ऐसी चीज़ें रखनी हैं, अभी तक अगर आप देखें तो इरफान सदीकी साहब का जो एक स्टेटमेंट चल रही थी एक निजी TV पे, तो वो ये कह रहे थे कि अभी तक वो सीरियस नहीं है, और जब से हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं अभी तक बिल्कुल भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि हम ये कह सके कि मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए हैं। अभी तो यहाँ पे हम खड़े थे जिस दिन कमेटी बनी थी उसी वहाँ पर खड़े हैं। लेकिन क्या इस वक्त ये सूरत हाल होनी चाहिए? क्या ये सवालात लोगों को नहीं पूछने चाहिए कि क्या वाकया ही ये टाइम ज़ाया किया जा रहा है या वाकया ही ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं? अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो जो सीरियस हैं वो आके एक स्टेटमेंट दें। अगर बानी तहरीक से मिलना चाहते हैं ये सारे लोग, उनके वहाँ जाएं, वहाँ उनका वीडियो रिकॉर्ड कराएं और आके दुनिया को दिखा दें कि वाकई ही वो बानी तहरीक जो हैं वो पाकिस्तान की खातिर जो है वो करना चाहते हैं मुज़ाकरात। और अगर मुज़ाकरात कर लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है, यकीनन पॉलिटिकल सिस्टम को भी होगा। और देखें कि आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं या नून लीग की बात करते हैं तो ये भी तो एक दूसरे के खिलाफ थी। आज से पहले अगर आप देखें दोनों ने मुज़ाकरात किए, मिसाक जमहूरियत किया, मिसाक मशीयत किया, और आज भी जिस तरह उड़ान पाकिस्तान की बात हो रही है तो तमाम जितने भी लोग थे वहाँ पे उनको इकट्ठा किया गया और उन्होंने उसका इफ्तिताह किया ताकि पाकिस्तान का जो एक नया विजन है, नया प्लान है जो 2025 के से रख के 2029 तक जो मईशत के तौर पर आगे लेकर जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस नतीजे पर आ गई हैं कि आप मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात से है। पहले बानी तहरीक और उसकी पार्टी कहती थी कि हम किसी और से मुज़ाकरात करने चाहते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत जिससे भी मुज़ाकरात करेगी हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए अब तमाम जो हुकूमती इदारे हैं और उसके साथ साथ आप देखें हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो चाह रही है कि किसी तरीके से ये मुल्क जो है आगे की जानिब जाए। इश्तियाक बेग साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि अगर मुआशी इशारे देखे जाएं तो पिछले एक साल से देखें, मार्च में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो अगले मार्च में जो है एक साल हो जाएगा। तो अगर आप इसको कंपेयर करें और पूरी दुनिया के जो इशारे हैं उनके साथ कंपेयर करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट्स देखें, आप देखें जो एक्सपर्ट्स हैं, कॉलमिस्ट हैं, एंकर्स हैं, और इसी तरह जो दूसरी एक दुनिया के साथ जो है जो मईशतों को देखती हैं ये तमाम की तमाम एजेंसीज,
उनके मुताबिक तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह भी कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई है, रोड नेटवर्क में भी इजाफा हुआ है, इनकी तो जो रहने की जो आसाइशें हैं लोगों की उनमें भी इजाफा हुआ है, परचेजिंग पावर में भी इजाफा हुआ है, और इसी तरह जो आप देखें करप्शन इंडेक्स है वो भी पिछले इसी वजह से मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने एक अहम नुक्ता उठाया, और वो अहम नुक्ता जो था वो यही था कि एक तो इन मुज़ाकरात के अंदर जो एक गैप आ रहा है वो भी बड़ा गैप है, यानी दोनों तरफ को जल्द जल्द मिलना चाहिए, और फिर उसमें जाहिर है कि बयानात भी आ जाते हैं, उसमें मुतालबात भी आ जाते हैं। तो बेग साहब, आपको लगता है कि ये जो मुतालबात हैं, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी डाइल्यूट हो जाएंगी? क्योंकि जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब तो फिर ये कहते हैं कि अगर आप बार बार कमीशन की बात करते हैं 9 मई 26 मई, तो फिर तो ऐसा भी कमीशन बनना चाहिए कि जो तयन करे कि क्यों कर सूबाई हुकूमत हमला आवर हो रही है विफाक पर। देखिए, पहली चीज तो यह है कि जिस तरह से मुज़ाकरात हो रहे हैं और जिन लोगों से मेरा राब्ता है उससे तो मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव अंदाज में मुज़ाकरात आगे की तरफ जा रहे हैं और कुछ बैकडोर मुज़ाकरात भी साथ साथ में हैं। कल जो ज्वाइंट कम्युनिके रिलीज हुआ, जो इरफान सिद्दीकी साहब ने एक ज्वाइंट कम्युनिके जो रिलीज किया, उसमें इमरान साहब का 5-6 जगह नाम आया और इमरान साहब लिखा गया। ये वो, आपको पता है इमरान साहब का नाम तो वैसे अमूमन हदफ कर दिया जाता है। फिर आपने ये भी देखा कि गंडापुर साहब के बारे में जो बात हो रही थी कि जी उनके जो वारंट हैं गिरफ्तारी के वो विड्रॉ करे गए, 19 लोगों को माफी दी गई। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास 2.5 महीने बचते थे या 2.25 महीने बचते थे। मैं आपको इशारा करूंगा कि जेस्चर देखें, जज्बा देखें, हल्का हाथ जिसको आप कहते हैं वो नजर आएगा। हुकूमत भी चाहती है कि हम अपना एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, एतमाद का फुकदान है, दोनों में बैठते हैं, लेकिन उन दोनों के बारे में यही सोचा है कि ये हमारे साथ सिंसियर नहीं है, ये काम नहीं होगा, ये मुखलिस नहीं है, ये बात को घुमा देंगे वगैरह वगैरह। ये चीजें अल्लाह के वास्ते पर खत्म करके ट्रस्ट लेके बैठे, क्योंकि दोनों के पास ऑप्शन लिमिटेड है। अच्छा, ये इख्तियार बेग साहब आपने बड़ी अहम बात की है। मैं चाहूँगा कि चूँकि थोड़ी सी बातें लिंक हैं, आपने कहा कि जो मुश्तरका एलामिया था उसमें इमरान खान साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये मैं आपको ज़ाती बात बता रहा हूँ कि जब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप ही की तरफ पे आ रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक शेयर करूँ कि 2014 में जब धरना जारी था और इमरान खान साहब बड़े सख्त तनकीद भी कर रहे थे हुकूमत पर, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उन्होंने यानी मुझे और हमारे एक और जो सहाफ़ी दोस्त हैं आमिर इलियास राना साहब, उनको पर्सनली ये बताया कि हमने उनको कहा कि आपका जो रद्द अमल है वो क्या है धरने के हवाले से। तो उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमें पर्सनली बताया कि मैंने अपनी पार्टी के तमाम जो अरकान असम्बली हैं, जो रहनुमा हैं, उनको हिदायत जारी की हैं कि आप सिर्फ इमरान खान साहब नहीं बल्कि जनाब इमरान खान साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। यानी ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब मैच्योर सियासी लोग जो हैं वो जब आगे बढ़ते हैं तो वो इस तरह का रवैया लेके आगे बढ़ते हैं। बेग साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा। सवाल हम यही उठा रहे हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें भी इस वक्त मुज़ाकरात पे हैं, ज़ाहिर है आप लोग भी फोकस हैं, नताइज निकलेंगे, मुस्बत तवक्को की जाए, पाकिस्तान की अवाम आपसे मुस्बत तवक्को रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। यहाँ पे ये मुज़ाकरात को होना चाहिए और इसको सक्सेसफुल होना चाहिए। उसकी बेसिक वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PMLN या पीपल्स पार्टी या कोई और चीज हो। इसमें पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंड करता है और हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसमें ये याद रखना कि हर एक पार्टी ने गिव इन करना है, हर एक पार्टी ने दूसरे को स्पेस देनी है, तो तब कहीं जाके ये बात बनेगी। और इसमें खाली पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं मैन इन पावर, उनका भी इसमें एक पॉजिटिव और मुस्बत रोल होना चाहिए। और बात चाहे हम उनको जो भी कहें ना कुछ चीजें अपनी तरह से जैसे करें, चाहे मेरे ख्याल में बात चीजें ऐसी हैं
میری نظر میں کہ ان چیزوں کو وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جس کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا فلانا کر دیا. لیکن ان ایسنس اس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے. اب اس میں اگر میں یا آپ یا کوئی ایسا کمنٹ کرتا ہے کہ جو ٹیلی ویژن پہ یا کسی اور جگہ پہ میڈیا پہ ایک سخت کمنٹ ہوتا ہے تو ہم سب کو اس سخت کمنٹ کو نظر انداز کرنا اور ہم لوگوں کو اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بالکل. یہ یاد رکھیں, میں جسٹ ٹو ریٹریٹ, پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا ایک بہت سخت موقف ہوتا تھا کہ ہم نے ان لوگوں سے بات چیت ہی نہیں کرنی. نمبر 2, ہمارا 8 فروری کے بعد ہمارا جو ایک بہت سٹرونگ موقف تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ہمیں مینڈیٹ واپس کرو پھر ہم بات کریں گے. لیکن ریسنٹلی جو پاکستان کے حالات ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ ابھی 6 مہینے بعد جب ٹوٹل گروتھ خالی لیس دین 1% ہوئی ہے, جو کہ اصولاً 3.5% کا جو لوگ پریڈکٹ کرتے تھے وہ لیس دین 1% ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دس کنٹری میں گورنمنٹ سے بات کروں گا. تو ہم نے اپنا ایک موقف سے پیچھے ہٹ گئے. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہمارے مینڈیٹ کی بات ہے ہم اس کو فی الحال سائٹ پہ رکھ رہے ہیں تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے, پھر ہم اس مینڈیٹ پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے. ٹھیک ہے. تو ہم اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور ہم نے صرف 2 ہم نے مطالبے رکھے. ایک, یہ یاد رکھیں ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں پولیٹیکل کیسز بناتا رہے اور بھکر رہا ہے. اگر کوئی آج یہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز عمران خان کے اوپر ہیں یا باقی پولیٹیکل لوگوں کے اوپر ہیں یہ نان پولیٹیکل کیسز ہیں اور یہ ٹیررزم کے ہیں یا یہ کرپشن کے, تو ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ سارے وہ کیسز ہیں جو پولیٹیکل کیسز ہیں, ان کو رنگ یہ دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ختم کر دیں, ان کو ختم بھی نہ کریں, ان کو بیل پہ آنے دے باہر, اور ان کا جو فیوچر ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں ایک فیئر قسم کا کمیشن کے لحاظ سے. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کمیشن یہ چیز فلانی چیز, تو آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. بیسک مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب. لیکن ساتھ میں اب کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی پھر صوبائی حکومت جو جس طرح سے وفاق کے خلاف اس نے ظاہر ہے کہ وہ آئی ہے, یہاں پہ حملہ آور ہوئی ہے, تو اس پہ بھی کمیشن بننا چاہیے. پھر دیکھیں اس سے یہ ہے کہ صوبائی حکومت حملہ آور ہوئی ہے یا وفاقی حکومت نے پہلا حملہ کیا ہے, اور وہ لوگ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آ رہے تھے اور اس پہ وفاق نے حملہ کیا ہے. آپ اس کو دیکھیں, میں پولیٹیکل اس کو کوئی رنگ بھی دے سکتا ہوں, ٹھیک, میں اس کو کوئی رنگ بھی دے سکتا ہوں, اور یہ ساری چیزیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. ہم نے اس وقت ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھنا. ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ جب پاکستان کی عوام ادھر آئی تھی تو عوام کے اوپر گولیاں چلی, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ساری چیزوں کو فی الحال آپ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو کر اس ٹاکس کو آپ نے سکسیسفل بنانا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور بڑی اہم آپ نے بات کی کہ ان جو مذاکرات ہیں ان ساری باتوں کو, اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان کو کامیاب بنانا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ہمایون مومن صاحب, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہے. جی اختیار بیگ صاحب, آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بھی سنا, بات تو انہوں نے مثبت کی کہ نتائج نکلنے چاہیے کیونکہ ملک کو ظاہر ہے آگے جانا ہے, اور یہ ظاہر ہے یہ صرف حکومت کا فائدہ نہیں ہے, عوام کا بھی فائدہ ہے, اپوزیشن کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر ہمایون مومن صاحب کی جماعت بھی خیبر پختونخوا میں نظام کا حصہ ہے, وہ وہاں پہ حکومت میں ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں پی ٹی آئی کا ایک ٹھیک ٹھاک نمبر ہے, اور میں نے ہمیشہ جب بھی ان سے ملا ہوں میں یہی کہتا تھا خدا کے واسطے پہ یہ 90-100 کی جو نمبر ہے اس کو آپ پارلیمنٹ میں استعمال کریں. اسپیکر صاحب بڑے سپورٹیو ہیں. جب بیچ میں ان کے لیڈر پکڑے گئے تھے تو پروڈکشن آرڈر انہوں نے دیا 6 کا MNA کا, میں وہیں پہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ میں اجلاس نہیں شروع کروں گا جب تک وہ نہیں آئے, اور پھر پی ٹی آئی کے وہ جب آئے تو اجلاس شروع ہوا, جس کو وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ اسپیکر صاحب بڑے نیوٹرل اور بڑے پروفیشنلی چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. اب وہ اسپیکر صاحب اسی طرح سے
اور دونوں سائڈ سے جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے مجھے ان پہ کسی پہ ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ سب میچور، کمپوز، پروفیشنل، ملکی مفاد میں ان کے دل دھڑکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب جو ہماری آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہمارا سیکنڈ ریویو ہے، ہمارا ریکارڈ ایکٹ سے بات چیت ہو گئی ہے، کابینہ میں اپروو ہو چکا 15% شیئر، تقریباً $500 بلین کے. تو یہ اہم فیصلے ہو رہے ہیں ملک کی معیشت کو. لیکن سرمایہ کار جب یہ دیکھتا ہے کہ ملک میں سیاسی انتشار ہے، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، ملک میں گراؤ جلاؤ کی سیاست چل رہی ہے، ملک میں سول بانی کا ایک بیان میں نے پڑھا تھا بانی کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ پھر ویٹ اینڈ سی میں چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. جاوید اقبال صاحب، ویٹ اینڈ سی جو ہوتا ہے وہ چند مہینوں کا بھی ہوتا ہے اور وہ ویٹ اینڈ سی چند سالوں کا بھی ہوتا ہے. پھر وہ سرمایہ کارہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے. لہذا حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسا کوئی موقع نہ دے. سب سے زیادہ فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہمیں ہے. انٹرنیٹ کے میں نے فلور پہ سوال اٹھایا کہ جو آپ 5G پہ لوگ جا رہے ہیں، آپ 4G سے بھی 3G کی 3.5G پہ آ گئے ہیں، اور لوگ کمپنیاں وقت پہ اپنے اسائنمنٹ نہیں کر پا رہی. آئی ٹی کمپنیاں کچھ دبئی شفٹ ہونے کی بات ہوئی ہے. تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ایسا سوشل میڈیا کو کنٹرول نہ کریں جہاں معاشیت اور آئی ٹی سیکٹر کٹ جائے، آپ کا انریلائبل ہو جائے گی. ہمیں ایک ریلائبل سورس آف سپلائر ہونا ہے کہ ہم پہ اعتماد ہو جو باہر کی کمپنیاں ہیں کہ ہم وقت پہ ڈیلیوری دے سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. میں صرف پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی بہت جگہ اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی نے بالکل کہا ہے کہ سب کو آن بورڈ لے کے چلیں خدارا. اور غیر صاحب نے اس بار بھی یہی ذکر کیا ہے کہ میں اس میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں جب تمام اسٹیک ہولڈر شامل ہیں. یہ اڑان پاکستان جو پروگرام ہے وہ اکیلا مسلم لیگ نون یا پی 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 نہیں کر سکے گی. بڑا امبیشس پروگرام ہے. $60 بلین کی جو ہے وہ 3 سال میں ایکسپورٹ ہے. $1 بلین کا ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ اٹریکٹ کرنا ہے. تو آپ ایسے پروگرامز کی طرف جا رہے ہیں جس میں آپ کو ٹوٹل ہارمونی چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ یقیناً اڑان پاکستان کا آپ نے ذکر کیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ تمام نمائندگی وہاں پر تھی. یہ بھی اس کو بھی گویا اس کانٹیکس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام کے تمام جو سیاسی قوتیں ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ میثاق معیشت کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک طرح سے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے. مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کا شکریہ، اور ارباب خضر صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر ہمایون مومن صاحب آپ کا بھی شکریہ. ایک بریک، اور بریک کے بعد اگلے موضوع پر بات ہوگی. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں.
درست ہر وقت۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے سلامتی کونسل میں مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے اس حوالے سے سلامتی کونسل فوری اقدامات کرے۔ پاکستان نے اپنا یہ مطالبہ بھی دہرایا ہے کہ فلسطین کو مکمل رکنیت دی جائے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام اس کونسل سے یعنی سلامتی کونسل سے امید، انصاف اور امن کے وعدے کی توقع رکھتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو اس وقت جاری ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کے اندر جو بربریت جاری رکھی ہوئی ہے، پاکستان نے اس پر ہمیشہ سے ایک بھرپور موقف اپنایا ہے۔ پاکستان بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ فلسطینی عوام کی مدد کے لیے عالمی برادری کو آگے بڑھنا ہوگا اور اقوام متحدہ کو اور سلامتی کونسل کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حالیہ دنوں میں جو اسرائیل نے اس پورے خطے میں کیا ہے وہ یقینی طور پر تشویشناک صورتحال ہے۔ شام کے اندر اس نے جس طرح سے توسیع پسندانہ عزائم کو ظاہر کیا ہے، اپنے پڑوسی ممالک میں لبنان میں جو کچھ اس نے کیا ہے، اور اس وقت وہ جو کر رہا ہے وہ یقینی طور پر قابل مذمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھرپور طریقے سے اقوام متحدہ میں اپنا موقف دہرایا ہے، اور پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے یہ بے دخلی ہے، یہ نسلی صفایا ہے، اور یہ گویا ایک تباہی کی مہم ہے۔ بابر گورسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر، بتائیے گا، پاکستان نے ہمیں ایک مضبوط موقف اپنایا ہے اور اب بھی پاکستان نے سلامتی کونسل میں اسی موقف کا اظہار کیا ہے۔ جی جاوید صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایلیبریٹ کیا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو ہے 2 سال کے لیے جو سلامتی کونسل کا جو مستقل رکن ہے اس کی حیثیت سے سنبھال بھی لی ہے سیٹ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو عاصم احمد ہیں جو امبیسڈر ہیں وہ وہاں پہ ایز اے پبلک ریپرزنٹیٹیو وہاں پہ جا چکے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ غزہ میں اب اصولی موقف ہونا چاہیے اور جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس صدی کی یہ سب سے بڑی جنگ ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے 40,000 سے زائد جو ہیں اس وقت جو فلسطینی لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک طرف تو دنیا جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، اگر کہیں پہ بھی کسی گورے کو جو کہ عیسائی ہے، کرسچن ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پوری دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے، احتجاج کرتی ہے، ملین مارچز ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چونکہ مسلمان ہے اور مسلمانوں پہ نہ صرف ظلم کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا ظلم تو جب سے دنیا آپ دیکھیں کہ قائم ہوئی ہے اس وقت سے اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی آپ دیکھیں مہینوں سے یہ جنگ جاری ہے اور پوری کی پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر خاموش ہے، لیکن اس حکومتیں خاموش ہے، لیکن جو عوام ہے وہ جو ہے احتجاج بھی کرتی ہے، نکلتی بھی ہے، لیکن جو پالیسی میکرز ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں لیا۔ تو اب پاکستان کا جو 2 ٹوک موقف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اقوام متحدہ کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، یورپین یونین کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، امریکنز کو بھی کرنا پڑے گا، تمام ویسٹ کو کرنا پڑے گا، اور پریشرائز کرنا پڑے گا اسرائیل کو کہ یہ جو ادھر یہاں پہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ناحق ان کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے، تو اس کے سامنے اس وقت تو یہ موقف رکھنا چاہیے کہ پورے کی پوری جو دنیا ہے اس کا بائیکاٹ کرے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان ممالک نے تو یہ کام کیا ہے، ٹرکی نے بھی اسی طرح، ہمارے جیسے سعودی عربیہ، جو دوسرے تمام ممالک ہیں جو انہوں نے کیا ہے، لیکن دوسرے جو ممالک ہیں جو پریشر ڈال سکتے ہیں، جن کے ساتھ اسرائیل تجارت کرتا ہے، جن کے سمجھتا ہے کہ وہ اگر ذمہ داری بنتی ہے، اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے، سلامتی کونسل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ ڈاکٹر ولید رسول صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بین الاقوامی امور پر نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ اسرائیل نے غزہ کے اندر کیا ہے، فلسطین میں کیا ہے، پھر پڑوسی ممالک کے اندر کیا ہے، یہ تو بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور یہ تو اس سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا کردار نظر نہیں آ رہا، سلامتی کونسل کا کردار نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب اچھا، اس سے یو این کی جو ریسٹرکچرنگ اور ریفارمز ہے اس پہ تو یہ جو غزہ میں جینوسائیڈ ہوا ہے اس کے بعد بہت زیادہ باتیں ہونے لگی ہے کہ جو کرنٹ سٹیٹس اور سٹرکچر ہے یو این کا، تو یہ وہ
رول پلے نہیں کر رہا ہے جو اس کا فنڈامنٹل رول تھا، اور یونائٹڈ نیشنز کا بننے کا مقصد ہی تھا لیگ آف نیشنز سے یونائٹڈ نیشنز کی وہ ان ممالک کی یا ان لوگوں کی جو ہے وہ مدد کریں جن پہ پاورفل یا کوئی بھی ہیجمون یا ایگریسر اگر ایگریشن کریں تو اس میں یو این ناکام ہوا. اور یہ تو اب ظاہر سی بات ہے، ایک بالکل عیاں سی بات ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشنز وہ کردار ہی نہیں ادا کر رہا ہے جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، تو پھر یو این کو کرنا کیا ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ غزہ میں ابھی ترکی میں تھا تو غزہ ٹریبیونل اور یہ جو غزہ میں جنوسائیڈ ہے اس پہ ایک ٹریبیونل وہاں ہوا تو وہاں بھی یہ باتیں ہوئی. لیکن پھر بھی اس میں جو رول پلے کر رہا ہے پاکستان ایز اے اسٹیٹ ایکٹر، دیکھیں صاحب انٹرنیشنلی اسٹیٹ کا رول میٹر کرتا ہے. اور وہ یہ جو سول سوسائٹی بیچاری سڑکوں پہ بھی آتی ہے اور یہ آج آپ نے یہ دیکھا یہ سول سوسائٹی جو ہے پوری دنیا سے سڑکوں پہ آئی تھی اور جتنا بھی رول باقی ممالک نے پلے کیا، اگر یہ کلیکٹیولی یہی رول ایکٹر لیول پہ اسٹیٹ ایز این ایکٹر لیول پہ پلے کیا جاتا تو صورتحال مختلف ہوتی. بالکل صحیح. اور جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ولید رسول صاحب آپ کا. اور یقینی طور پر پاکستان نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اب بھی پاکستان سلامتی کونسل میں، اقوام متحدہ میں اور دیگر جو عالمی فورمز ہیں اس پر آواز اٹھا رہا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.